बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। पंजाब का कल मैंने आपको बताया था, एडवोकेट जनरल पंजाब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और अब पंजाब के बाद पीडीएम की जो वफाकी हुकूमत है उसकी तरफ से भी बड़ा इस्तीफ़ा सामने आ गया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जजेस के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा और ये सिर्फ क्यों किया गया है जजेस के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ जो एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है मुआविन ख़ुसूसी इरफ़ान कादर ने। और चूँकि उनको उनकी तैनाती का मकसद भी यही था कि वो जजेस का जो एहतसाब है और अदलिया का जो एहतसाब है उसी को देखेंगे। और पहले वो अदालतों में रिप्रेजेंट करते थे और अदालतों में जाकर ऑनरेबल जजेस के साथ जिस तरीके से गुफ्तगू फरमाते थे, अब उनको जो ओहदा दिया गया है, उन्होंने जो इल्ज़ामात जजेस पर लगाए हैं और जजेस के एहतसाब के हवाले से जो बात की है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे तरसीलात ज़र में और बरामदात में सिर्फ एक साल में, ये 2023 का जो साल शुरू हुआ है, 7 अरब डॉलर से ज़ायद पाकिस्तान नुकसान कर बैठा है। जो IMF से सिर्फ 1 से 1.5 अरब रुपए अभी उनको मिलने हैं, लेकिन इन 7 से 8 माह में 7 अरब डॉलर सिर्फ बरामदात में और तरसीलात ज़र में कमी के बायस 7 अरब से ज़ायद का नुकसान कर बैठा है ये पीडीएम की हुकूमत। ये जितने दिन रहेगी, एक एक दिन पाकिस्तान को खरबों रुपए का नुकसान होता रहेगा। ना डॉलर की वजह से जो कर्जे बढ़ रहे हैं वो भी, और इसके अलावा जो बरामदात में, तरसीलात ज़र में जो बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद था वो ख़त्म हो चुका है। और यही वजह है कि मुल्क को नुकसान देते जा रहे हैं। और बाकी रज़ा जो साबिक थे स्टेट बैंक के, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि जो मुल्क के हालात हैं वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। और जितने भी लोग हैं जो मईशत को समझते हैं वो इस बात पर इकट्ठे हो चुके हैं, उनका इस बात पर इजमा हो चुका है कि पाकिस्तान के हालात, मुआशी हालात तो स्पेशली तबाही की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्हीं मुआशी हालात की वजह से लोग इतने मजबूर होते हैं कि वो इस तरीके से, जो जिसको डंकी कहते हैं, कि वो बैरून मुल्क जाते हैं गैर कानूनी तरीक़ों से। अब बैरून मुल्क जाने के लिए को 8 से 10 इदारे, जो जैसे कस्टम है, FIA है, तो ये सारे के सारे लोगों की कहीं ना कहीं उसमें मिली भगत शामिल होती है। मुझे याद है कस्टम के हवाले से काजी फैसल साहब के पास एक केस था, तो काजी फैसल साहब ने कहा था कि जब शहर में गाड़ी चल रही होती है, रोडों पे चल रही होती है, तब आपको किसने इख्तियार दिए पकड़ने का? आपका काम था बॉर्डर से उसको रोका जाता, वो बॉर्डर से आ जाती है, उसके बाद आप रोकते हैं और फिर आप अपनी मर्जी के पैसे मांगते हैं। ये क्या तरीका हुआ? तो वो कौन है जो बॉर्डर से उनको अंदर आने देता है? तो वो कस्टम हुकाम की जिम्मेदारी बनती है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस वक्त 298 पाकिस्तानी उनकी जान चली गई है और सैकड़ों पाकिस्तानी जो अपनी जान दे बैठे हैं। यूनान जो कश्ती हादसा है, और मजाल है कि कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे जो ये जितने वज़रा हैं जो कभी किसी जज पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पहले इमरान खान और फिर जजेस, यही दो काम है, या 9 मई के वाक़यात के हवाले से। बाकी तो जो मुल्क में मईशत के ऊपर बात ना करें, मुल्क में जो IMF की जानिब से जो कुछ किया जा रहा है, इसहाक डार के पर कोई तनकीद कर दे उसको जमात से निकाल दिया जाता है। लेकिन अब जो यूनान कश्ती हादसा है उस पर कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, ना ही हमारे वज़ीर ख़ारजा उसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना कोई ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है। जब तक ये सारा सिलसिला, मैं अभी देख रहा था कि बोल्ड TV पर एक ट्रांसमिशन शुरू की है हमारे भाई सदीक जान ने और बाकी दोस्तों ने मिलके, तो हमें उसका हिस्सा बनना चाहिए कि ज़िम्मेदारान को पकड़ा जाए, जो इस सारे मामले में मुलव्वस थे, जिन्होंने चंद टक्कों की खातिर उनकी ज़िंदगियां दांव पे लगाईं और उनको बैरून मुल्क भिजवाने में सहूलत कारी की, उन लोगों को पकड़ा जाए। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर बात करनी चाहिए, ताकि अब ये तो नुकसान हो गया, वो लोग जिस घर का वो कितनी तकलीफ़ में होंगे कि इतने गैर कानूनी तरीके से उनको बाहर जाना पड़ा, तो उनके घर के चिराग तो बुझ गए। सैकड़ों घरानों के, वो भी हमारे रियासत पाकिस्तान के लोग हैं, भले उनकी उतनी अहमियत नहीं है जितनी बाकी आपकी चीज़ों की है, लेकिन फिर भी वो हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं और उनके घरों के चिराग बुझ गए हैं। मुआशी हालात की वजह से वो तंग थे, उनको बैरून मुल्क जाना पड़ा। और अब खुदा के लिए आइंदा कोई विक्टिम ना बने, आइंदा कोई इस तरह के जो हादसात हैं उसका शिकार न बने। पाकिस्तान को बरामदात और तरसीलात में कमी की वजह से माली साल 2023 के इब्तदाई 11 माह के दौरान 7 अरब 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। डॉन की ये रिपोर्ट है, डॉन अखबार की, उनकी जानिब से कहा गया कि ये मुआशी नुकसान ऐसे वक्त में हुआ जब आलमी मालियाती फ़ंड जो IMF है
اس سے محض 1 ارب 10 کروڑ ڈالر قرضہ حاصل کرنا پی ڈی آئی حکومت کے لیے، پی ڈی ایم حکومت کے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ صرف 1 ارب اور 10 کروڑ قرض لینا پی ڈی ایم حکومت کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ وہیں پہ مالیاتی سال 2023 کے پہلے 11 مہینوں میں 7 ارب اور 15 کروڑ روپے نقصان کیا ہے۔ کس وجہ سے؟ برآمدات اور ترسیلات میں کمی کی وجہ سے پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اگر ان کی نالائکیاں نہ ہوتی، اگر ان کی معاشی پالیسیز ہوتی اور ہم ان نقصانات سے بچ جاتے تو ہمیں کیوں آئی ایم ایف کے سامنے اپنی ناک رگڑنا پڑتی، جو بار بار ہمارے وزیر اعظم ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے پلے کھ نہیں بچایا آئی ایم ایف نے، اس کے باوجود ہمیں سپورٹ نہیں کیا جا رہا۔ حال ہی میں اختتام پذیر جو مالی سال ہے اس کے اہداف حاصل نہ ہونے کے باوجود حکومت نے مالی سال 2024 کے لیے برآمدات اور ترسیلات زر کے زیادہ تخمینے طے کیے ہیں، اور سرکاری اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ مالی سال 2023 کے جولائی تا مئی کے دوران برآمدات 3 ارب 491 ڈالر یا 12% کم ہو کر 25 ارب اور 38 کروڑ ڈالر رہ گئی ہیں، چونکہ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے دوران 28 ارب 87 کروڑ ڈالر تھیں۔ اسی طرح ترسیلات زر رواں مالی سال کے ابتدائی 11 ماہ کے دوران 12.8% کم ہو کر 24 ارب 83 کروڑ ڈالر تک آ گئیں، جس سے 3 ارب 65 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ان دونوں شعبوں کا نقصان مجموعی طور پر اس رقم سے کہیں زیادہ ہے جو پاکستان آئی ایم ایف، کمرشل بینکوں یا دیگر قرض دینے والے ایجنسیوں سے لینے کا خواہاں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو معیشت کو درست کر دیا ہے۔ ان کے یہ صرف 11 ماہ میں صرف ان دو شعبوں میں 7 ارب 15 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، اور مریم نواز تقریر کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ عمران خان نے معاشی طور پر پاکستان کو کنگال کیا۔ حکومت نے ایک سینئر بینکر کی جانب سے کہا گیا کہ برآمدات اور ترسیلات زر کو بڑھانے کے لیے وقت صرف کرنے کی بجائے حکومت نے اپنی تمام تر کوششیں صرف آئی ایم ایف سے اور دیگر سے قرض لینے پر لگا دی ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں بنائی، چونکہ ان کو صرف آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ جو بھیک مانگنے والا ہوتا ہے اس کی وہ چوز نہیں کر سکتا۔ حکومت نے آئی ایم ایف سے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر اور متحدہ عرب امارات سے 2 ارب ڈالر کی یقین دہانی حاصل کرنے کی سخت کوشش کی۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسی سازوں کے پاس صورتحال پر قابو پانے کے لیے واضح حکمت عملی کا فقدان ہے، کیونکہ زیادہ تر وقت وہ قرض لینے کی حکمت عملی پر صرف ہوتا ہے۔ ان کا کام یہ اتنے قرض خور ہیں، صرف قرض لینے پر ان کا سارا وقت لگا ہے، اور انہوں نے ملک کے جو معاشی حالات تھے، ترسیلات زر میں کمی، برآمدات میں وہ جو سارے معاملات تھے ان کو دیکھنے کی بجائے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ نہ قرض ملا اور اربوں ڈالر کا پاکستان کو خسارہ دیا ہے۔ اور یہ جو ملک ہے اس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، چونکہ ان کو پوری کھلی چھوٹ دی گئی ہے، اور چونکہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب عرفان قادر نے گورنر ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی تھی، جس میں ان کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں کا احتساب سیاستدان نہیں بلکہ دوسرے ادارے کرتے ہیں، سیاستدانوں کا احتساب نیب اور دیگر ادارے کرتے ہیں، مگر ججز نے اپنا احتساب اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا اگر کوئی بدعنوانی کرتا ہے تو اسے احتساب کا سامنا کرنا ہوگا، کوئی بدعنوانی کرتا ہے تو احتساب ہوگا اور بلا تفریق ہوگا۔ ججز ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے بعد استعفیٰ دیتے ہیں اور پینشن لے کر گھر چلے جاتے ہیں۔ احتساب کے متعلق پاکستان کے آئین میں کوئی ابہام نہیں ہے، ججز ریٹائرڈ بھی ہو جائیں تب بھی ان کے خلاف کوئی کیس نہیں چل سکتا، پروسیڈنگ ہوتی ہے تو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ حاضر سروس ہو یا ریٹائرڈ ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی کے خلاف بدعنوانی کے سنگین الزامات سامنے آئے ہیں، ان کے سفری اخراجات دے کر پوری کہانی سامنے آ جاتی ہے۔ خود احتسابی تقاضا کرتی ہے کہ چیف جسٹس فوری سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلا کر اس سنگین معاملہ کو حل کریں۔ عرفان قادر کا کہنا تھا کہ گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا تھا سپریم کورٹ متحرک ہوتی تھی اور ڈائریکشن دی جاتی تھی کہ کیسز کو چلایا جائے، کچھ معاملات میں جج صاحبان نے احتساب عدالت اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی۔ آج کے پاکستان میں عدلیہ کے فیصلوں پر میرے تحفظات ہیں، معاون خصوصی کہہ رہے ہیں۔ ججز کے مس کنڈکٹ پر سپریم جوڈیشل کونسل بنائی گئی، اس میں کوئی پیش نہیں ہوا۔ ثاقب نثار کا معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آیا تو کہا گیا جب جج ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کو نہیں بلا سکتے۔ آئین میں لکھا ہے کہ اگر کوئی جج مس کنڈکٹ میں ملوث ہو تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ ججز بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں ہم مستعفی ہو جاتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ مس کنڈکٹ کریں گے اس کے بعد سارے الاؤنسز وغیرہ بھی لیتے رہیں گے۔ اگر عدلیہ نے اپنا احتساب خود ہی کرنا ہے تو پھر قانون اور آئین کو جو ہے وہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب ان کو اصل مسئلہ کیا ہے؟ محسن اختر کیانی صاحب سے یا تو آپ احتساب کی بات کریں
تو 15 ججز ہیں سپریم کورٹ کے، پھر سب کا جو ہے وہ تفصیلات سامنے لے کے آئیں۔ ایک قاضی فیصل صاحب کی تفصیلات سامنے آئی تھی اور اس پر اتنا زیادہ رد عمل آیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ باقی لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی باقی لوگوں کا احتساب کرنا ہے، تو پھر احتساب سب کا ہونا چاہیے، پھر سب کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے ہیں قوم کے، اور پتہ چلے کہ جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے آئین اور قانون کے مطابق ہوں۔ لیکن جب آپ ان لوگوں کا احتساب کریں گے جنہوں نے کوئی میرٹ کے اوپر فیصلہ دے دیا اور وہ فیصلہ تھا عمران خان کے حق میں، اور آپ لاٹھی لے کے اس جج کے پیچھے چلے جائیں گے، تو یہ جو چیزیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ احتساب آپ نہیں چاہتے۔ ہونا چاہیے احتساب، بالکل ہونا چاہیے، ججز کا کڑا احتساب ہونا چاہیے، ججز کا نہیں ہوگا تو ملک نہیں چل سکتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ صرف چند ججز کا نہیں ہونا چاہیے، پورے عدالتی نظام کا ہونا چاہیے۔ دوسری جانب شاہد خاقان عباسی نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ آذربائیجان سے بین الحکومتی بنیادوں پر لیکوفائڈ نیچرل گیس LNG کی خریداری کے معاملے پر اختلافات شدت اختیار کر گیا تھا، جس کی وجہ سے شاہد خاقان عباسی نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے سرکاری کمپنی PLL کے ذریعے آذربائیجان سے LNG خریدنے کی مخالفت کی تھی۔ شاہد خاقان کا موقف تھا کہ آذربائیجان سے LNG کارگو پاکستان کی پرائیویٹ کمپنی کے ذریعے خریدے جائیں۔ ساتھ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیٹرولیم ڈویژن نے شاہد خاقان عباسی کی ہدایت کے مطابق سمری تیار کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے شاہد خاقان عباسی کو یہ لگتا ہے، یہ وہی شاہد خاقان عباسی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جو 22 سے 24 ارب روپے چوری ہوئے ہیں۔ آٹا جو آپ دیکھیں، آٹا سکینڈل پر بات ہی کوئی نہیں کرتا، کیونکہ میڈیا کو تو جو فیڈ کیا جاتا ہے وہی بات کرتا ہے۔ تو آٹا سکینڈل اربوں روپے کھا گئے اور کوئی اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ انہوں نے سرکاری جو کمپنی کے ذریعے لینا ہے اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا اور پاکستان کا فائدہ اس میں ہے۔ اس پر جو وزارت پیٹرولیم ڈویژن ہے انہوں نے جو سمری تیار کی ہے وہ شاہد خاقان عباسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ایک بڑی ان کے پاس عہدہ تھا، انہوں نے اس عہدے سے ریزائن کر دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔